انتہائی معذرت کے ساتھ ہم ڈی جے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا جشن اس طرح سے منایا جاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جہاں تک بات ہے خوشی کیسے منانی چاہیے، کتنی منانی چاہیے، ہر بندہ شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر خوشی منا سکتا ہے۔ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد جب مدینہ طیبہ میں ہوئی تو مدینہ کی بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ، یعنی وجہ تخلیق کائنات وہ ہیں تو ان کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، ہر بندہ خوشی کر سکتا ہے جتنی مرضی کرے۔ اب بازاروں کے اندر بازار سجتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بالکل جائز نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت کے اندر منع ہے وہ جشن کے علاوہ بھی منع ہے، جشن کے اندر بھی منع ہے۔ جشن کیسے منایا جائے کہ ہمارا وہ جشن قبول بھی جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال کہ ہم کیسے جشن منائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جشن 12 ربیع الاول، جشن عید میلاد النبی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تمام امت مسلمہ کو، کائنات کے ظاہر اور باطن دونوں کو جو ہے وہ مبارک ہو۔ ناظرین، عید میلاد النبی کے اوپر اس وقت جشن کی صورتحال، کیا جشن جائز ہے؟ کس طرح سے جائز ہے؟ یا جس طرح سے ہم مناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کیا ایسے جشن جو ہے وہ جائز ہے؟ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے بدترین دشمنوں کو بھی جو ہے وہ رستے دیے، معاف کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے قاتلین کو بھی معاف کر دیا، لیکن آج ان کے نام کے اوپر ہم جشن کا کرتے ہیں۔ بالکل خوشی ہے، آپ سے زیادہ یہ خوشی آسمانوں پر منائی جاتی ہے، آپ سے زیادہ یہ خوشی پوری دنیا کے اندر چرند پرند مناتے ہیں، لیکن کیا انسان اس طرح سے خوشی مناتے ہیں؟ اسی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کا دن، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اس دن جشن کے نام پہ بڑی باتیں کی جائیں گی، بازار سجیں گے، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم ڈی جے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا جشن اس طرح سے منایا جاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جناب، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے 1500ویں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نہ تو ہم 1400ویں پر موجود تھے اور نہ ہی شاید 1600ویں پر موجود ہوں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ 1500 کا عدد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے، ظاہراً تشریف لائے ہوئے آپ کو 1500 سال مکمل ہو گئے۔ اور آج ہم دنیا میں جب بات کرتے ہیں 50 سال مکمل ہوں تو ہم کہتے ہیں سلور جوبلی، 100 سال مکمل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ گولڈن جوبلی، 500 سال مکمل ہوں تو شاید پلاٹینیم جوبلی کے نام سے ہم اس کو موسوم کر سکیں، لیکن 1500 کا عدد جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے خوشی کیسے منانی چاہیے، کتنی منانی چاہیے، ہر بندہ شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر خوشی منا سکتا ہے، بلکہ یہ تو خوشی وہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد جب مدینہ طیبہ میں ہوئی تو مدینہ کی بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ، یعنی اس دور کے اندر اس علاقے کے اعتبار سے جو ایک جشن کا سما ہو سکتا تھا وہ بچیوں نے منایا، اور اپنے اس علاقے کے مطابق جو خوشی ہو سکتی تھی وہ کی۔
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، بلکہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خرج منی نور، کہ میرے سے نور خارج ہوا، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، آسمان کے ستارے قریب آ گئے. یعنی وجہ تخلیق کائنات وہ ہیں، تو ان کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، ہر بندہ خوشی کر سکتا ہے جتنی مرضی کرے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو اس کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے. اب اللہ رب العالمین خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا، عام خوشیاں. ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں خود حکم دیا جا رہا ہے کہ خوشی مناؤ. فضل سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، رحمت سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اچھا مفتی صاحب، خوشیاں مناؤ، بالکل جشن ہے، پوری دنیا میں یہ جشن منایا جاتا ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن، جس طرح سے اب جشن چل رہے ہیں، سوال یہ ہے کیا یہ جائز ہے؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا، اب بازاروں کے اندر بازار سجتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ جشن اس طرح سے جائز ہے؟ اس طرح بالکل جائز نہیں ہے. جو چیزیں شریعت کے اندر منع ہے وہ جشن کے علاوہ بھی منع ہے، جشن کے اندر بھی منع ہے. دیکھیں نا، ایک چیز جس کو شریعت نے جائز ہی قرار نہیں دیا، وہ چیز جشن کے علاوہ بھی منع ہے. خواتین کا بے پردہ ہونا وہ بازاروں کے اندر عام حالات میں بھی منع ہے، قبرستان کے اندر بھی منع ہے، بازار کے اندر بھی، گلیوں کے اندر بھی، کسی جگہ پر بھی شریعت نے جب حکم دیا پردے کا وہ تو ہر حال میں لازم ہے. تو جب جشن کے نام پر اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کریں، نہ کہ جشن کے اوپر اعتراض کریں. یہ تو پردے کی بات ہو گئی. اب بازار سجتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، روڈز بلاک ہو جاتے ہیں، بازاروں کے لیے بازار بلاک ہو جاتے ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو رستے بنانے والے تھے، رستے دینے والے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا ان کے نام کے اوپر ہم یہ رستے بند کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی اجازت دیتی ہے کہ شریعت کہیں؟ بالکل شریعت ایسی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب کہیں سیاسی جلسہ ہوتا ہے، سیاسی جلوس ہوتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو جلوس ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی کسی کا دھرنا آ گیا، کسی کا اپنا ذاتی مفاد آ گیا، اس کے لیے ہم رستے بلاک کر دیں تو ہم میں سے کسی بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا سیاسی رائٹ ہے، بلکہ اس پر تو ہر بندہ سامنے آ کے کہتا ہے جی ہم رستے بلاک نہ کریں تو اور کیا کریں. میں یہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، میں صرف ایک الزامی جواب عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم وہاں پر صبر کر جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں شریعت قطعی طور پہ نہ تو سیاسی جلسے کے لیے نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے رستے کو بلاک کرنے کا حکم دیتی ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں کوئی تمہارا ذاتی مسئلہ ہے یا آپ نے کوئی بھی ایسا احتجاج کرنا ہے تو دوسروں کے لیے رستہ کشادہ کریں. آپ نے اگر میلاد کا جلوس کرنا ہے، آپ نے سیاسی جلوس کرنا ہے، بلکہ یہاں تو پروٹوکول گزرنے کے لیے 2-2 گھنٹے تک جناب وہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں. اس وقت ہم میں سے کسی بندے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یار وہ سیاسی بندہ گزر رہا ہے. یار ایک سیاسی بندے کے گزرتے ہوئے اگر 2 گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے یا 10-15 منٹ کے لیے ہم صبر کر جاتے ہیں تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اگر اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کریں تو ہمیں وہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے کہ رستوں کو کشادہ کریں. جلوس نکالنے والوں چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ دینی جلوس ہو، یہ جلوس نکالنے والوں کو یا بڑھ چڑھ کر کسی بھی کام میں حصہ لینے والوں کو میری یہ التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا معاملہ کریں تو ساتھ گزرنے والوں کے لیے رستہ ضرور چھوڑیں تاکہ کوئی بندہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معترض نہ ہو سکے. اچھا مفتی صاحب، یہ تو بات ہم نے کر جشن کیسے منایا جائے کہ ہمارا وہ جشن قبول بھی جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال کہ ہم کیسے جشن منائیں، ہمارا وہ جشن قبول بھی ہو، ہمارے اوپر انگلی بھی نہ اٹھے. ہر فرقے کا اپنا عقیدہ. اہل سنت و جماعت جشن مناتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا طریقہ کہ اس طرح سے جشن منایا جائے
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، اللہ پاک کی ذات بھی خوش ہو اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو؟ دیکھیں ہر مکتب فکر جو ہے نا وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی مزاج کے مطابق جلسہ جلوس ہر کوئی کرتا ہے، یہاں پر نامینیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہو، حضرات سیدنا حسنین کریمین ہو، اہل بیت اعظام ہو رضی اللہ تعالی عنہم، یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، یا کوئی بھی ہستی ہو، یار یہ ساری کی ساری ہستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں، اور ان تمام کی محبت اللہ سے ملاتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم شخصیات کو تقسیم نہ کریں، بلکہ چاہے توحید کا جلسہ ہو، چاہے رسالت کا جلسہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ جلوس صحابہ ہو رضی اللہ تعالی عنہم، چاہے وہ جلوس اہل بیت ہو رضی اللہ تعالی عنہم، کسی طرح کی بھی ہستی ہو ان کے ساتھ محبت کھل کے کرنی چاہیے، اس میں کسی طرح کی حد بندی نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے منانا چاہیے؟ یار ہر وہ کام کریں کہ جو ان ہستیوں کو خوش کرنے والا ہے۔ ان ہستیوں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو جو ہے نا وہ باہر نہیں نکالا، بلکہ لوگ خود جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ گھروں کے اندر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ اہل بیت اعظام پر درود و سلام تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھتے ہیں تو اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو یہ تمام کی تمام ہستیاں درود کے اندر مذکور ہیں، اس لیے گھر کے اندر بیٹھ کے درود پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی بندہ بازار بھی سجاتا ہے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات حضور کے لیے سجا دی، تو ہم ایک بازار سجانے کے اوپر معترض ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے کیا یہ جھنڈیاں لگائیں، انہوں نے کیا یہ لائٹنگ لگائی، انہوں نے کیا یہ بازار سجائے، گلیاں سجائیں، مساجد سجائیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک دور جو تھا اس دور کے تقاضوں کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ ہر لمحہ حضور کا ذکر کرتے تھے، گھروں کے اندر بیٹھ کر، بازاروں میں، جس جگہ بھی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے فتوحات کرتے چلے جاتے۔ تو اگر اس دور کے اندر آج کے حالات موجود ہوتے تو یقیناً، اچھا میں اس پہ نا ایک بات بھی عرض کر دوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، کہ ایک بندہ میرے سے سوال کرنے لگا کہ دیکھیں اس دور کے اندر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، انہوں نے تو اس طرح کے جشن نہیں کیے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو آپ اس بیٹے کی خوشی کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ کہنے لگا جی میں تو کیک بھی کاٹوں گا، میں تو وہاں پر اپنے گھر کو بھی سجاؤں گا، مبارکبادیاں بھی دوں گا، بہت زیادہ جو ہے وہ اخراجات بھی کروں گا۔ میں نے کہا اس کے اندر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے دور میں بھی بچوں کی ولادت ہوتی تھی، کیا اس طرح خوشیاں منائی جاتی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اگر آج کے دور میں آپ کی محبت کا اظہار بچے کی ولادت پر ایسے ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اوپر کسی قسم کا سوال پیش کرنا کہ یار یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یار اتنا ہونا چاہیے کہ میں اس ہستی سے کیوں نہ والہانہ محبت کروں کہ جس ہستی نے ہر جگہ میرے کام آنا ہے، جس ہستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا دیا۔ ہم ایک بازار سجانے کے حوالے سے معترض ہوں تو ذرا تعصب کی اینک اتار کے ہمیں نا معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اور قیامت کے بعد بھی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور ناظرین، جشن جو ہے وہ دیکھیں ہستی کس کا ہے، وہ اس ہستی کا ہے جس کے لیے پوری دنیا سجا دی گئی، جس کے لیے یہ پوری دنیا بنا دی گئی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد، ان کی ولادت کا جشن ہے، اور منانا بھی ہے، منائیں گے بھی اور مناتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمیں جو ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ صرف ایک دن کا جشن نہیں، ایک دن کے جشن سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن اگر پورا سال، پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چل کر، ان کے دیے گئے احکامات کے اوپر چل کر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ جشن سے کہیں بڑا جو ہے ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی کوششیں قبول کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔
अल्लाह ने के बाद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरी दुनिया को, हमारे सुनने वालों को, पूरी कायनात को मुबारक हो।